السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تین میلاد ہمارے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو پنڈی میں تھے، لیکن جو حالات چل رہے ہیں ڈی چوک کے اور رستہ بند ہے سارا، سخت دل خفا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کو آسانی عطا فرمائے۔ آپ بحریہ ٹاؤن فیز 7 کا پارٹ 2 دیکھ رہے ہیں، میلاد کا حصہ۔ پارٹ 1 کا کو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ سننے اور دیکھنے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ آپ تیاریاں تو دیکھ ہی رہے ہیں کس قدر شاندار، ماشاء اللہ یہ بچیاں ساری، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بچوں کے سکھ نصیب کرے، سب مل کے تیاری کرتی ہیں اور خوبصورت چیزیں بناتی ہیں، اور یہ اصل میں محبتوں کا اظہار ہی ہوتا ہے۔ جنہوں نے تھاما نبی کا دامن، انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں۔ اور بس اسٹے کنیکٹڈ۔ ابھی مرکزی میلاد جو ہمارا تمام میلادوں کا مرکز ہوتا ہے وہ ہو چکا ہے، بہت ہی عظیم الشان اور شاندار محفل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ بس اگلے کچھ دنوں میں اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، اور یہ محفل بھی سننے سے تعلق رکھنے والی محفل ہے۔ آپ کو یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہم پروفیشنلز نہیں ہیں کہ ہم آپ کو بس متاثر کریں، اللہ نہ کرے کہ ہم آپ کو متاثر کرتے ہوں۔ اللہ کرے کہ ہماری بات حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت نصیب ہو۔ آپ کا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے۔ چلیے آئیں، بس تھوڑی سی چائے وائے ہے، یہ دیکھیں انہوں نے کتنا خوبصورت فش پونڈ بنایا، آگے آپ اس کو تسلی سے دیکھیں گے۔ ہم ہمیشہ فیز 7 آنے میں رستہ بھول جاتے ہیں اور ہمارا رستہ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ بس ابھی پہنچے ہیں، مغرب کی نماز لی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد یہ گھر والوں نے کچھ چائے وائے کا ارینج کیا ہوا تھا۔ ہمیشہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے، بس تھوڑی سی چائے ہے، تھوڑی سی گپ شپ ہے، ذرا سا ریفریش ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ بہت خوبصورت محفل، اور یہ سننے سے تعلق رکھنے والی محفل ہے، سکپ کر کے نہیں دیکھیے گا۔ چلیے آئیے۔ نبینا محمد صلی علی شفیعنا محمد صلی علی کریمنا محمد۔ ٹیچرز کی نظر میں اچھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ باقی بچوں کی طرح اپنا وقت کھیل کود میں ضائع نہیں کرتے، کچھ ٹائم ایکسٹرا ضرور دیتے ہیں، کچھ محنت ایکسٹرا ضرور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کلاس میں خاص ہوتے ہیں۔ 60 بچوں کی کلاس ہوتی ہے گورنمنٹ کے اسکولوں میں، 65 بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی 55 بھی ہوتے ہیں۔ ان 65 میں 2-3 لڑکیاں یا لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو ٹیچر کی نظر میں ہوتے ہیں، اور ان کے نام ٹیچرز کو آتے ہیں۔ ظاہر ہے 60 بچوں کے نام یاد رکھنے مشکل ہوتے ہیں، جو خاص ہو جاتا ہے نا اس کا نام یاد ہو جاتا ہے، اس کا تھوڑا بہت بایو ڈیٹا پتہ ہوتا ہے، وہ اگر آئے تو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آیا ہوا ہے، اور اگر نہ آئے تو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج نہیں آیا۔ تو خاص ہونے کے لیے قانون یہ ہے دنیا کا کہ آپ کو کچھ خاص کرنا پڑتا ہے، اور اس پورے جہان کو، اس گلوبل ولیج میں اگر آپ خاص ہونا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کسی خاص کی نظر میں آنا پڑے گا، اور وہ خاص الخاص کون ہے؟ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک بار آپ نگاہ مصطفیٰ میں آ جائیں، اس دائرے میں داخل ہو جائیں، کچھ نہ کچھ خاص آپ کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اور یہ رستہ بہت آسان ہے، آپ درود پاک پڑھیں اور درود پاک پڑھوائیں۔ یاد رکھیے گا کہ خود محنت کرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن دوسروں سے کروانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ خود آپ تہجد پڑھیں، آپ چاشت اشراق اوابین پڑھیں، آپ اس کے سوا نفل پڑھیں، آپ اپنی ذات پہ جو مرضی کریں، آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی۔ نفس ہے وہ تنگ کرتا ہے، اگر آپ اپنے نفس پہ کھڑی ہو جائیں تو آپ جو مرضی کریں، ساری رات جاگیں، سارا دن روزہ رکھیں۔ لوگوں نے ایسے کیا، حضور غوث اعظم علیہ رحمہ 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ تو مطلب کہ دنیا، انسانوں کی تاریخ میں ایسے بھی انسان گزرے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن مشکل ترین کام یہ ہے کہ آپ کسی ایک اور شخص کو 2 نفل پڑھنے پر راضی کر لیں، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ یہ درود پاک پڑھنا اور درود پاک پڑھوانا، یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں لے آتا ہے۔ یہ سمینہ اور فریال کل جا رہے عمرے پر، اللہ ان کو نصیب کرے، صبح ان کی فلائٹ ہے، پتہ نہیں انہوں نے کسی کو بتایا ہوا تھا یا نہیں بتایا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ پنڈی میں میرا تعارف سمینہ تھی، سمینہ سے پہلے مونا تھی،
مونا کا اپنا سرکل ہے، مونا کی وجہ سے بہت سے گھروں میں بیل دیں، کوئی دروازہ کھولے کوئی نہ کھولے، ہائے کتنی بےعزتی ہوتی ہے۔ جب انہیں یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ اگر حضور کی چاکری کرنی ہے تو عاجز ہونا پڑے گا، عزت دیکھیں گے تو پھر گھر ہی بیٹھے رہیں گے، ان پر جان قربان ہے، عزت کیا چیز ہے۔ پھر یہ ڈور ٹو ڈور گئی، انہوں نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا، یہ اپنے علاقے کے ہر گھر میں گئی، کوئی دروازہ کھولتا تھا کوئی نہیں کھولتا تھا، کوئی اندر بلاتا تھا کوئی باہر سے ہی بات کر لیتا تھا، مگر انہوں نے ہر کسی کو بتایا کہ ہمارے گھر میں درود پاک کی محفل ہے اور آپ ضرور تشریف لائیں، ہماری دعا میں شامل ہوں۔ پہلا چراغ جلانا سب سے مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کرتا ہے، کرم ہو جاتا ہے۔ پھر اب الحمدللہ ہمارے پاس صاحبان شخصیت شازیاں ہیں، آسیاں ہیں، بہت یعنی کام کرنے والے لوگ الحمدللہ، اب رفیہ ہیں، بہت بندے ہیں جو کام کر رہے ہیں، جن کے گھر درود پاک کے ختم چل رہے ہیں الحمدللہ، لیکن پہلا چراغ ان کا تھا۔ اچھا پیسوں کی کمی انہیں کبھی زندگی میں نہیں رہی، الحمدللہ ان کے شوہر اچھے بزنس مین تھے، پھر ماشاءاللہ بیٹوں نے سنبھالا، لیکن ان سے پوچھیں کہ جتنی فریکوینٹ یہ درود کے بعد مدینے گئی ہیں، کیا کبھی پہلے بھی جاتی رہی ہیں؟ جاتی رہی ہیں کبھی؟ جتنا زیادہ، یعنی اب تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہر سال اور کبھی کبھی سال میں 2 چکر بھی ان کے مدینے کے ہوتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بات نہیں ہے کہ پہلے پیسے نہیں تھے، شاید اب سے زیادہ پہلے ہوں گے، لیکن بلاوا اب ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ بندہ کسی کی نظر میں خاص ہو جاتا ہے، جب خاص ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بلاوا بار بار ہوتا ہے، بار بار آتا ہے اور وہ بار بار جاتا ہے۔ کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، کام کروانا مشکل ہوتا ہے۔ جسے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ حضور کے لیے تھکنا ہے اور کسی سے صلہ نہیں چاہنا، کوئی تعریف کرے گا نہیں کرے گا، کوئی اچھا سمجھے گا نہیں سمجھے گا، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، ڈیم کیئر، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کی، بس ہمیں اپنا پیغام دینا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے ہماری وجہ سے، کوئی ایک بندہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقاعدگی سے درود پڑھنے لگے، پڑھتے الحمدللہ سب ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے نہیں پڑھنا چاہیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی تعداد مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو پورا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بھائی جب اللہ کے محبوب آپ کو کہتے ہیں کہ اتنی تعداد میں پڑھیں اس کا یہ نفع ہے، تو پھر آرگومنٹ دینے کی جگہ تو نہیں نہ رہتی۔ میری آپ کی کیا اوقات ہے ہم کہیں جی اللہ، لوگ کہتے ہیں اللہ بے حساب دیتا ہے، جی آپ گن کے پڑھتی ہیں، بھائی کوئی کام اللہ کے لیے بھی چھوڑ دو، وہ اللہ ہی ہے جو بے حساب دے سکتا ہے، تم بندے ہو تم نے گن کے ہی کرنا ہے۔ دن میں 5 ہی نمازیں پڑھتے ہو نا، اگر اللہ بے حساب دیتا ہے تو نمازیں بے حساب پڑھو، پھر روزے مہینے کے ہی رکھتے ہو نا، چلو اللہ بے حساب دیتا ہے تم سارا سال روزہ رکھو، اللہ بے حساب دیتا ہے تو ایک دفعہ زکوٰۃ دیتے ہو، سارا سال زکوٰۃ جتنا صدقہ نکالو نا، اور کچھ نہیں کرنا۔ لیکن جب کوئی کام کی بات آئے تو اس کے لیے اٹھتے ہیں کہ جی آپ کیوں کہتی ہیں 1000 دفعہ درود شریف پڑھیں، آپ کیوں کہتی ہیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی دعا کر کے سوئیں۔ بھئی میں نہیں کہتی ہوں، یہ نہیں کہتی ہیں، یہ میرے سلطان فرماتے ہیں کہ اگر آپ عورت ہو یا مرد ہو، اگر آپ 1000 دفعہ روز پابندی سے گن کے درود پڑھیں گے اور آپ اسے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجیں گے تو آپ خاص ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے نا؟ ظاہر ہے آپ کی حاضری ادھر لگے گی نا، ہر روز آپ کے نام کے ساتھ۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے غافل نہیں ہیں، انہیں معلوم ہے اللہ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فرشتے ان کی چاکری پہ لگا رکھے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں شمس الدین عظیمی کا نام شاید آپ نے سن رکھا ہو، روحانی دنیا میں روشنیوں کے معالج ہیں یہ، یعنی روشنی سے علاج کرنا انہی سے شروع ہوا ہے، پاکستان میں انہوں نے سٹارٹ کیا، کراچی میں ان کا سینٹر ہے، اور یہ مراقبہ حال والے جو لوگ ہیں یہ وہ سیٹ اپ ہے۔ شمس الدین عظیمی صاحب سے بھی الحمدللہ جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہی رہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بڑی محویت کے ساتھ تنہائی میں درود پاک پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے میری ایک دم آنکھ بند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے منہ کے آگے ایسے ہاتھ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے منہ سے درود نکلا اس ہاتھ پہ گیا، اس ہاتھ نے اگلے کو دیا، اس نے اگلے کو دیا، اس نے اگلے کو، اس نے اگلے کو، کہتے ہیں میری نظر کھلتی ہی گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ درود مدینے پاک میں حضور کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ اچھا اب یہ نہیں کہ اسپیشل انہی کے ساتھ ہوا ہوگا، بھائی دیکھو نا آپ لوگ جو موبائل یوز کرتے ہو تو ان موبائل کے بوسٹرز لگے ہوتے ہیں کہ نہیں لگے ہوتے؟ کیسے سگنلز آتے ہیں آپ کو؟ آج جی فلاں سم کا سگنل ویک ہے، فلاں سم کا سگنل جو ہے وہ بڑا اچھا جا رہا ہے، کیسے اچھے ہوتے ہیں؟ بوسٹر لگے ہوتے ہیں نا، جو بوسٹر آپ سے قریب تر ہوتا ہے اس کے سگنل آپ کو فل آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دنیا میں بوسٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے
اپنا پیغام پاکستان بیٹھ کے امریکہ پہنچا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہے کہ بغیر بوسٹر ٹیکنالوجی کے وہ حبیب کا درود منہ سے نکال کے مدینے پہنچا دے؟ وہ پہنچانے کی شان رکھنے والا ہے. کتنے لوگ اب جاتے ہیں عمرے کے لیے، اب یہ جا رہی ہیں الحمدللہ، وہاں سے یہ ہم سے رابطہ کریں گی، یہ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑی ہوں گی، میں اپنے گھر کے صحن میں ہوں گی، یہ مجھے وہاں سے کہیں گی صلاۃ و سلام پڑھیں، آپ کی آواز مدینے پہنچائیں. پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی نا. موبائل بیچ میں سے نکال دیں. ہم بندے ہیں، ہمیں واسطے وسیلے کی ضرورت ہے. وہ رب ہے، وہ بے نیاز ہے، اسی کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اگر موبائل میری آواز ان کے تھرو مدینے پہنچا سکتا ہے تو اللہ موبائل کے بغیر پہنچانے کی شان رکھنے والا ہے. اور وہ جو دور و نزدیک سے سنتے ہیں، ان کے کانوں پر، ان کی سماعت پر لاکھوں سلام، کہ انہیں تو کوئی چیز دور نہیں اور کوئی چیز نزدیک نہیں ہے. خاص ہونا ہے تو درود پاک پڑھیے، اور صرف پڑھیے نہیں بلکہ اس کا لوگوں کو موٹیویشن دیجیے. انہیں کہیے کہ درود پڑھیں، اس میں نجات ہے، درود پڑھیں، یہی خاص ہے. اور یہ خاص کر دیتا ہوتا ہے. جب خاص ہو جاتے ہیں تو پھر محبوب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری رہتی ہے. اور اگر حاضری میں کچھ وقت بھی ہو تب بھی خدا کی قسم صرف حضور کا دیکھنا ایسی شاندار چیز ہے کہ اس پہ دنیا جہان کی ہر نعمت فدا. جب وہ دیکھتے ہیں اور جو دل کا حال کرتے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس پر سارا جہان نچھاور کرے تو بندہ کر سکتا ہے. مدینہ آپ کا گھر ہی مدینہ بن جاتا ہے جب حضور کی نگاہ آپ کے اوپر پڑ جاتی ہے. اللہ کریم ہمیں ہماری نسلوں کے ساتھ یہ نسلوں کا مسافر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دل طیبہ نال لگا کے مینوں جینا دوری پہ گیا. میرے سونے ربا نہیں میرے سونے ربا نہیں میرے بس وچ رہ گیا. دل طیبہ نال لگا کے مینوں جینا دوری پہ گیا. دل طیبہ نال لگا کے مینوں جینا دوری پہ گیا. نہیں منگتی میں تیتھوں جنت، طیبہ دی گدائی دے مینوں تاج نہ بخشی مولا، او دے در دی گدائی دے مینوں تاج نہ بخشی مولا، او دے در دی گدائی دے مینوں تاج نہ بخشی مولا. مینوں تاج نہ بخشی مولا، او دے در دی گدائی دے دل طیبہ نال لگا کے مینوں جینا دوری پہ گیا. دل طیبہ نال لگا کے مینوں جینا دوری پہ گیا. سارے جگ تو سوہنا طیبہ اکھیاں نال میں ویکھایا نے. سارے جگ تو سوہنا طیبہ اکھیاں نال میں ویکھایا نے. کچھ تے سارے جگ وچ ہو سی سب شہر نبی وچ پایا نے. کچھ تے سارے جگ وچ ہو سی کچھ تے سارے جگ وچ ہو سی سب شہر نبی وچ پایا نے. دل طیبہ نال لگا کے من جینا دوری پہ گیا. دل
دل طیبہ نال لگا کے مینوں جینا دوری پہ گیا بدن جتھے روح جاندے نے اکھیاں دل بن جاندیاں نے بدن جتھے روح جاندے نے اکھیاں دل بن جاندیاں نے گل کوئی نہیں کر سکدا تے پھر بھی گل بن جاندیاں نے گل کوئی نہیں کر سکدا تے گل کوئی نہیں کر سکتا تے پھر بھی گل بن جاندیاں نے دل طیبہ نال لگا کے مینوں جینا دوری پہ گیا دل طیبہ نال لگا کے مینوں جینا دوری پہ گیا سارے گھروں کے باہر سے گزرتے ہیں نا تو دیواروں کے اوپر سے کچھ بیلیں باہر جھانک رہی ہوتی ہیں، خوبصورت پھولوں والی چمکدار پتوں والی بیلیں. یہ بیلیں ایک دن میں دیوار سے باہر نہیں آتی، ان کو زمین میں لگایا جاتا ہے، ان کی پرورش کی جاتی ہے، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. ان کو سالوں لگتے ہیں جب یہ زمین سے اٹھ کے دیوار پہ چڑھتی ہیں اور پھر دیوار سے باہر جھانکنا شروع کرتی ہیں، تب لوگوں کی نظر پڑتی ہے کہ یہ لگی ہوئی. ایک لمبا سفر ہوتا ہے. جو لوگ یوں ہی اٹھتے ہیں اور یوں ہی مدینے چلے جاتے ہیں، پاسپورٹ بنوایا، ویزا لگوایا، ٹکٹ خریدا، بیگ پیک کیا اور مدینے چلے گئے، اندر دل میں سب خالہ مخولی ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو مدینے جا کر صرف عمارات نظر آتی ہیں، وہ صرف پتھر کا بنا ہوا گنبد خضرا دیکھتے ہیں، مسجد نبوی کی سنہری جالیوں کا سنہری رنگ دیکھتے ہیں، وہاں کی محرابیں دیکھتے ہیں، قالینوں کے رنگ دیکھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. جن کی کوئی تربیت ہوئی ہوتی ہے نا، جن کے اندر کوئی رس ہوتا ہے، جن کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. دیکھیں ہم پروفیشنلز نہیں ہیں کہ ہم آئے، ہم نے آپ کو انٹرٹین کیا اور ہم نے دھوم مچائی اور ہم چلے گئے. اللہ کرے کہ میرے جانے کے بعد، فرا کے اٹھنے کے بعد بھی کچھ آپ کے دل میں رہ جائے اور آپ اچھے ہوں گے، جبھی تو میرے آقا نے آپ کو بلایا. کچھ تو آپ میں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کچھ کو بہت کچھ فرمائے، اتنا کچھ ہو کہ آپ کا مدینے سے بلاوا آئے. لیکن جانا اور بات ہوتی ہے، بلانا اور بات ہوتی ہے. جاتا ہے نا بندہ تو وہ اپنے اون پہ جاتا ہے، اپنی ذمہ داری پہ. جب وہ بلایا جاتا ہے نا تو اس کو ہر سانس ہر قدم نبھایا جاتا ہے. جو بلاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. تو اللہ کرے زندگی میں ایک بار آپ کا جانا ایسا ہو کہ آپ جائیں نہیں بلکہ آپ بلائے جائیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ بلانے کی لذت کیا ہوتی ہے اور اس کی کیا شان ہوتی ہے. اور یہ بلانا کب ہوگا؟ جب آپ کی وہاں کوئی جگہ ہوگی. یوں ہی سو کے، کھا کے، پہن کے، واک کر کے، شاپنگ کر کے، موبائل دیکھ کے بندہ مدینے چلے جائے تو خدا کی قسم مدینے میں آپ کو کچھ نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ مدینے سے تسبیحاں اٹھا کے، ٹوپیاں، کھجوریں، یہاں سے ہار پہن کے جاتے ہیں، ادھر سے ہار پہن کے آ جاتے ہیں. بس یہی کچھ ہوتا ہے. وہ جو اندر والی بات ہوتی ہے نا، وہ تب ہوتی ہے جب اندر کچھ ہوتا ہے. شاید آپ کو کچھ کڑوی بھی لگ رہی ہو، شاید آپ کو نہ بھی اچھا لگ رہا ہو، لیکن آپ کے اچھے لگنے نہ لگنے سے سچ بدل نہیں جاتا. ظاہر ہے ہم الحمدللہ ہمارا کام ہے، ہم بیچتے بھی رہتے ہیں، ہم جاتے بھی رہتے ہیں. اور میں خود بھی جب جاتی ہوں، میرے ساتھ 80 90 100 70 85 خواتین ہوتی ہیں. سب کا ایک جیسا حال نہیں ہوتا. کچھ کا ایسا حال ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے اٹھتی ہی نہیں ہے، اور کچھ کہتی ہیں بھاگیں تو ہوٹل جائیں، بھاگیں تو ہوٹل جائیں. ان کے شوپر ہی نہیں ختم. حالانکہ میں سمجھاتی ہوں کہ اگر مدینے میں آپ ایک بار یا مکے میں بازار چلے گئے نا تو آپ مکہ مدینہ دونوں کے جوگا نہیں رہیں گے. بالکل آخر میں 1 2 دن آپ جائیں، وہ بھی اس نیت سے کہ تحفہ لے جانا سنت ہے، مت بازاروں کے چکر لگائیں، کیونکہ شیطان جتنا سخت وہاں ہے اتنا آپ کے گھر میں نہیں ہے. لیکن جنہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ وہی بات ہے کہ جو اندر سے نہیں، جن کا کوئی نرمی نہیں ہوتی، کوئی جگہ نہیں ہوتی، کوئی اندر گرمی نہیں ہوتی، ان کو پھر باہر کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں.
लाखों रुपया जाके भी बंदा वहां से कुछ उठा के ना लाए तो फिर लाखों रुपया क्यों लगाए। ये थोड़ी सी ग्रूमिंग की बात है। अंदर बंदे के इतना मदीना होना चाहिए कि उसे बाहर भी मदीना ही मदीना नजर आए, वहां जाके उसको वो महसूस हो जो उसे कभी अपनी जिंदगी में ना महसूस हुआ हो, वहां जाके उसे वो मिले जो कभी उसे अपने घर में ना मिला हो। फिर आपके मदीने जाने और आपके मक्के जाने का कोई नफा होता है। अल्लाह करीम करे कि जब आप मदीना जाएं तो आपसे गुंबद खजरा बातें करे, और गुंबद खजरा बातें करता है, उसकी बातें बहुत शानदार होती हैं। अल्लाह करे कि जब आप रात को मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हैं तो हवा का कोई झोंका आपको बता के जाए कि सरकार यहाँ से गुजरे हैं, और जब सरकार गुजरते हैं ना तो हवा का झोंका गुलाब की खुशबू से महका हुआ होता है। अल्लाह करे कि आपकी रातें ऐसी हों कि रात हो वक्ते ज़ियारत हो फ़कत आंखें हो पास, और मैं रो रो के मर जाऊं तुम्हारे सामने। और अल्लाह करीम नसीब करे कि आप जब आप मक्का में हो ना तब भी अल्लाह पाक नसीब करें कि आपकी रातें ऐसी हों कि आप सजदा करें तो आपको लगे कि आपका रब आपको कुछ कहता है। और ये कोई अनहोनियां कहानियां नहीं है, ये बहुत बड़ा जुल्म है कि हमारे लोगों ने अल्लाह के दोस्तों वलियों को भी बुत बना के ऊपर बिठा दिया है। ओ जी हम उन जैसे कहाँ, उनकी कोई शानें हैं, बेशक उनकी शानें हैं, मगर आपको भी तो अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया है, ठेके पे तो नहीं बनवाया। ये आपकी आँख की पलक का जो एक बाल है ना, इसे भी अल्लाह ने खुद लगाया है। किसी रिश्ते को नहीं कहा कि इसकी पलकों को लगा दो मुझे जरा कुछ और करना। आपका डायरेक्ट अल्लाह से एक ताल्लुक है और आपका डायरेक्ट रसूलुल्लाह से एक ताल्लुक है जिसमें कोई तीसरा बंदा नहीं है, आपकी माँ भी उसमें दाखिल है। अपने उस ताल्लुक को पहचाने और रसूलुल्लाह के साथ अपने उस ताल्लुक को मजबूत करें। आप खुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक पहुंचे, आप पहुंच सकते हैं। आपको क्या कमी है? आपको अल्हम्दुलिल्लाह पाकी नापाकी का ख्याल है, आपको हराम हलाल की तमीज़ है, आपको पर्दे की अल्हम्दुलिल्लाह आपको फिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदका खैरात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी कबीरा गुनाह में अलावा गीबत झूठ के आप मुलव्वस नहीं हैं। और अगर गीबत हो भी जाती है तो आपको पता है कि यह गलत है, मतलब आप गीबत करके इंसिस्ट नहीं करती कि मैंने सही किया है, कर लेती है लेकिन आपको अंदर से पता होता है कि आपने गलती की। झूठ बोल लेती है लेकिन झूठ बोल के भी आपको अंदर से पता होता है कि आपने गलती की है। जिस बंदे को ये पता होता है कि उसने गलती की है वो बहुत देर तक गलती पे नहीं रहता। जब पता हो कि गलत है तो बहुत देर बंदा गलत नहीं रह सकता, ये उसकी फितरत नहीं है, वो अपना आपकी इस्लाह कर लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत से कबीरा गुनाहों से आपको बचाया हुआ है, अल्लाह ने आपको ज़ना से बचाया हुआ है, अल्लाह ने आपको फवाहिश से बचाया हुआ है। ये आंखें हुजूर को देख सकती है। थोड़ी कोशिश चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। रात को तन्हाई में अकेले लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब की रोशनी में अपनी जाए नमाज पर बैठकर थोड़ी आवाज़ के साथ दुरूद पाक जो सिर्फ आपके कान सुनते हों और आप इस यकीन के साथ पढ़ें कि हुजूर मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं। 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, जब आपको ये यकीन हो जाए कि आपकी आवाज़ उधर पहुँच गई है तो आप बेशक उसको छोड़ दें। थोड़ा सा इसका मामूल बनाएं। अल्लाह की कसम जितनी अब हमें ज़रूरत है ना हुजूर की मोहब्बत और उनके इश्क की, इससे पहले कभी नहीं थी। जितने बुरे वक्त में हम जिंदा हैं, हमसे पहले कोई जनरेशन इससे ज़्यादा बुरे वक्त में नहीं गुजरी। जितना ऐब और बुराई हमारे वक्त में आम है कभी भी नहीं थी। अब ये सोचो कि अगर आपके अंदर खुद हुजूर की मोहब्बत की मिठास होगी तो आप अपने बच्चों को मुंतकिल कर सकोगे। अगर आप खाली हुई तो उनको क्या दोगे? उनका वक्त हमसे ज्यादा मुश्किल है, उनको हराम हलाल पर खड़ा होना कैसे आएगा? अगर उन्हें हुजूर की मोहब्बत होगी तो इस मोहब्बत के सदके से वो हराम हलाल से बचेंगे, इस मोहब्बत के सबब से वो अपनी आंखों को रोकेंगे। अगर हुजूर से मोहब्बत होगी तो इस मोहब्बत के सबब से वो बुरा कहने से बचेंगे। और ये कहाँ से आएगी उनके पास? माएँ देती है ना तरबियत। ये मोहब्बत नबी करीम की ये माओं के साथ बच्चों के सीने में जाती है। अल्लाह करीम नसीब करे, आप छोटी उम्र की हैं या आप बड़ी उम्र की हैं, आपके बच्चे छोटे हैं या आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, अभी भी आपकी बात सुनी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, बीवी हैं, आपकी जगह है, आपकी रिस्पेक्ट है। अगर आप इस रास्ते के मुसाफिर हो जाएंगे तो आप अपने घर वालों को अपने साथ
ضرور لے کر چلیں گے۔ اللہ کریم آپ کو نصیب کرے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ آپ سارے رات کو بیٹھ کر اکٹھے مل کر درود پاک تھوڑی دیر پڑھیں گے، اور جب بے شک کوئی 5 دفعہ پڑھ لے، 10 دفعہ پڑھ لے، 8 دفعہ پڑھ لے، سب اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں، کیونکہ کتنی خوبصورت بات ہوگی کہ صرف آپ نہیں، آپ کا سارا گھر حضور کی نگاہ میں آئے گا، سارے کا سارا۔ اور اللہ تعالی ہمیں اچانک آنے والی آزمائشوں سے بچائے۔ ہمارا وقت آزمائشوں ہی کا وقت ہے، یہ ایمان بچانے کے لیے سب سے مشکل وقت ہے، اور بچے گا اسی کا جس کا وہ بچائیں گے۔ جیڑا وہ چلاندا ہے وہ سکہ سدا چلدا، جس نو جلاندا ہے وہ دیپ سدا جلدا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چراغ روشن رکھے۔ اللہ کریم ہمیں ایمان والا جینا عطا فرمائے۔ اللہ کریم ایمان والا مرنا نصیب کرے، لیکن کام کرنا پڑے گا، بغیر کام کے یہ مشکل ہے۔ آپ دنیا کو جس مرضی اینگل سے برتیں، آپ اپنی زندگی میں جو کچھ مرضی کر رہی ہیں کریں، حلال اور سیدھے رستوں پر چلیں، لیکن اس میں درود پاک کی جگہ بنائیں۔ یہ وہ واحد رستہ ہے جو صاف ہے، سیدھا ہے، چھوٹا ہے اور اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کریم نصیب کرے کہ ہم اندر مدینہ لے کے جائیں، پھر ہمیں باہر مدینہ ملے، پھر رات ہو اور آپ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھی ہوں اور آپ گنبد خضرا کو دیکھتی ہوں اور آپ گنبد خضرا پہ رشک کرتی ہوں کہ مقدر تو زمانے بھر میں بس تیرے ہی اچھے ہیں، مقدر تو زمانے بھر میں بس تیرے ہی اچھے ہیں، کہ تو اے گنبد خضرا مزے کتنے اٹھاتا ہے۔ فقیروں کو سخی داتا فقط خیرات دیتے ہیں، انہیں کیا مل سکے جو ان سے بس ان کو ہی چاہتا ہے۔ ہمارے پاس بس آنسو بھڑکتی آگ یاد ان کی، یہ چھینٹا کم نہیں کرتا تپش زیادہ بڑھاتا ہے۔ جو ہم نے ہونا ہی تھا آپ کے وقتوں میں ہی ہوتے، ہوئے محروم کیوں ہم دیر تک صدمہ رلاتا ہے۔ بظاہر ہر طرف سے ہر طرح کی ٹھنڈ ہے، لیکن کوئی شعلہ سا اٹھتا ہے کہ سب کچھ پھونک جاتا ہے۔ مقدر تو زمانے بھر میں بس تیرے ہی اچھے ہیں، کہ تو اے گنبد خضرا مزے کتنے اٹھاتا ہے۔ کہاں ہے یہ گنبد خضرا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو اس نے گھیرا ہوا ہے۔ کون کون سے جلوے ہوں گے جو اس گنبد خضرا کی آنکھوں نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ طیبہ میں رہتا ہے دل بے قرار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار۔ مقدر تو زمانے بھر میں بس تیرے ہی اچھے ہیں، مقدر تو زمانے بھر میں بس تیرے ہی اچھے ہیں، کہ تو اے گنبد خضرا مزے کتنے اٹھاتا ہے، کہ تو اے گنبد خضرا مزے کتنے اٹھاتا ہے، کہ تو اے گنبد خضرا مزے کتنے اٹھاتا ہے، کہ تو اے گنبد خضرا مزے کتنے اٹھاتا ہے۔ دل کی طیبہ 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 ہے پکار، دل کی طیبہ 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 ہے پکار۔ فقیروں کو سخی داتا فقط خیرات دیتے ہیں، فقیروں کو سخی داتا فقط خیرات دیتے ہیں، انہیں کیا مل سکے جو ان سے بس ان کو ہی چاہتا ہے، انہیں کیا مل سکے جو ان سے بس ان کو ہی چاہتا ہے، انہیں کیا مل سکے جو ان
उनसे बस उनको ही चाहता है, उन्हें क्या मिल सके जो उनसे बस उनको ही चाहता है। दिल की तहबा 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 है पुकार, दिल की तहबा 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 है पुकार। हमारे पास बस आंसू भड़कती आग याद उनकी, हमारे पास बस आंसू भड़कती आग याद उनकी। ये छींटा कम नहीं करता, तपिश ज्यादा बढ़ाता है। ये छींटा कम नहीं करता, तपिश ज्यादा बढ़ाता है। ये छींटा कम नहीं करता, तपिश ज्यादा बढ़ाता है। ये छींटा कम नहीं करता, तपिश ज्यादा बढ़ाता है। दिल की तहबा 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 है पुकार, दिल की तहबा 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 है पुकार। जो हमने होना ही था आपके वक्तों में ही होते हैं, जो हमने होना ही था आपके वक्तों में ही होते। हुए महरूम क्यों हम देर तक सदमा रुलाता है। हुए महरूम क्यों हम देर तक सदमा रुलाता है। हुए महरूम क्यों हम देर तक सदमा रुलाता है। हुए महरूम क्यों हम देर तक सदमा रुलाता है। दिल की तहबा 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 है पुकार, दिल की तहबा 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 है पुकार। हिजरे तहबा में रहता है दिल बेकरार, हिजरे तहबा में रहता है दिल बेकरार। दिल की तहबा 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 है पुकार, दिल की तहबा 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 है पुकार, दिल की तहबा 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 है पुकार। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल मुबारक है। इस ट्रे में के अंदर एक ग्लास कवर है उसमें, और एक हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा का मुँह पाक है। और ये बड़ी सादत की बात है कि हम इस महफ़िल में जब दुआ मांगेंगे तो इन बाल मुबारक की कुर्बत जो है हमारी दुआ को नसीब होगी। बस हर महफ़िल का अपना एक रंग होता है और हर महफ़िल का अपना नसीब होता है। तो ये शान अल्लाह ताला ने इस महफ़िल को अता फ़रमाई कि एक यहाँ जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह पाक भी ज़ियारत के लिए रखे गए। ज़ियारत हमने इस वक्त करवाई नहीं क्योंकि रश बन जाता। ये वापसी पर उतरते हुए बताया कि आपने सब ने ज़ियारत करके अदब से निकल जाना है। अभी जो आप देख रहे हैं ये इस महफ़िल में जो पढ़ा गया है, ख़ास तौर से इन्होंने दुरूद पाक के लिए ये स्पेशल प्रेजेंटेशन बनाई है कि वो पत्थर लिए हैं, उनको वाइट पेंट किया और उसके ऊपर फिर लिखा है कि कौन सा दुरूद पाक कितना पढ़ा गया है। और इसमें इन्होंने छोटी छोटी फिशेस हैं, छोटी छोटी सी जो इसके अंदर इन्होंने छोड़ी हुई है। अच्छा अमेजिंग सा लग रहा है, नया सा बिल्कुल एक फ़िश पॉन्ड इन्होंने बनाया है, अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह।
اور یہ جو باکس ہے ابھی سے آپ نے اس کو سٹارٹنگ میں دیکھا ہوگا، اس کے اندر کارڈز ہیں اور ان کارڈز کے اندر ہدیہ ہے جو پڑھا ہوا موجود ہے. یعنی ہم جنہیں بھی محفل دیتے ہیں یہ ہمارے سالوں 20 22 25 سال پرانے لوگ ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے درود پاک کی ڈیٹ لینی ہے تو اس کے لیے انہوں نے سارا سال کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے یہ کیک یہاں رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے حجر اسود بنوایا ہے. دوسری طرف سے اس کا ویو ابھی آپ کو دکھاتی ہوں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو چاکلیٹ براؤن کلر کا یہ جو ایک چکور پیچ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر ایک کاغذ کی چٹ ہے جس کے اوپر ایک میری نعت کا شعر ہے کہ پتھر رہندے نے ٹھوکراں وچ، جس پتھر نو او چم جاون او حجر اسود بڑھ جاندا اودی جا انہوں جا ملدی نے کعبے وچ. تو ابھی اس کا فرنٹ لک سے آپ کو دکھاتی ہوں، بڑا خوبصورت سا حجر اسود ہے. ایک دفعہ ہمارے کیک پر مسجد نبوی گنبد خضرا لگا ہوا تھا تو انڈیا سے ہمیں کسی نے بڑے غصے سے میسج کیا کہ آپ لوگ بڑے بے ادب بدتمیز ہو، آپ نے گنبد خضرا کو کاٹا. تو ہم نے ان کو بتایا کہ بڑے بھیا یہ صرف اسٹیکر تھا، ہم نے اس کو اسٹیکر کو اٹھا لیا تھا اور باقی کیک کو کاٹ کر کھا لیا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ انہیں ہی پتہ ہوتا ہے اور شاید جو باقی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اس رستے کا ہر مسافر جانتا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. بیٹھ ضرور تاکہ پیچھے والوں کو نظر آئے. واپسی پر یہ بہت خوبصورت سجاوٹ تھی. سڑک پر میرے کریم کا میلاد چل رہا تھا، گاڑیوں کی لمبی لائن تھی. لیٹ تو ہم بہت ہوئے لیکن الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں میلاد کے صدقے سے خیریت سے گھر پہنچا دیا.